إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ہمارے معاشرے و سماج کے اندر حقوق کے معاملے میں خاص کر کے ساس اور بہو کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. جب بھی اگر لفظ جنگ آپ سنیں گے تو جنگ کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ مرد جنگ کرنے والے جو آمنا سامنا جن کا ہونا ہے وہ کیا ہے، ادھر سے بھی مرد ہوں گے ادھر سے بھی مرد ہوں گے. لیکن ساس بہو کی جنگ یہ واحد دنیا کی ایسی جنگ ہے جس میں دونوں طرف عورت ہی ہوتی ہے، عورت کے دشمن بنی ہوئی ہوتی ہے. عجب معاملہ ہے. ساس بہو کے اندر انبن کے کئی سارے اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ حقوق کا علم نہیں ہونا، حقوق کا صحیح علم نہیں ہونا. جب تک بہو رہتی ہے وہ ایسی حدیثوں اور ایسے مسائل کو تلاش کرتی ہیں کہ جن میں یہ واضح طور پر کہہ دیا جائے کہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. جب یہ بہو ساس بن جاتی ہے اس ایج میں وہ ایسی حدیثوں کو تلاش کرتی ہیں اور ایسی تقریریں سننا چاہتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہو کہ اسلام میں ساس کی خدمت بھی ہے. ایسی چیزیں ملیں گی. لہذا ایک ساس کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنی پریشانی میں نہ ڈال دوں کہ میرا بیٹا میری خدمت کرنے پر عاجز آ جائے، میری خدمت کرنے سے عاجز آ جائے. اور ایک بہو کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں سسرال میں آ کر کے اپنی ساس کے ساتھ اتنا غلط رویہ نہ کروں کہ میں اپنی ساس سے ان کے بیٹے کو ہی چھین لوں اور میری ساس کے قدموں کے نیچے میرے شوہر کی جنت ہے، میرے شوہر کی جنت کی بربادی کا میں سبب بن جاؤں تو اپنی دنیا بسانے کے لیے. تو یاد رکھیے گا اسلام میں یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت تم کس طرح سے کرتی ہو دیکھو، کیونکہ تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جہنم ہے. جہاں یہ بتایا گیا ہے وہیں پر یہ بھی ہر بہو کو سوچنا ہے کہ
اگر میرے شوہر کی خدمت میں میرے لیے جنت ہے اور میرے شوہر کی نافرمانی میں میرے لیے جہنم ہے، تو میرے ساس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ میرے شوہر کی جنت ہے۔ اگر میرے شوہر خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ ایک عجب معاملہ ہوتا ہے کہ ایک ساس، ایک ماں بہو کو تلاشنے کے لیے کئی مہینے لگا دیتی ہیں، 40 سے 50 جگہوں پر جاتی ہیں۔ شادی سے پہلے بہو لانا ہے، بہو کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنی جگہ پر کتنی دعوتیں وہ کھا چکی ہوتی ہیں۔ کبھی بہو کو نکاح سے پہلے اٹھا کر کے دیکھتی ہیں، کبھی بیٹھا کر کے دیکھتی ہیں، کبھی چلا کر کے دیکھتی ہیں، کبھی چائے بنوا کر کے دیکھتی ہیں، کبھی جھاڑو لگوا کر کے دیکھتی ہیں، کبھی چپل کے بغیر دیکھتی ہیں، کبھی چپل کے ساتھ دیکھتی ہیں، کبھی میک اپ کے ساتھ دیکھتی ہیں، کبھی میک اپ دھلوا کر کے دیکھتی ہیں۔ اتنا سب کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر لینے کے بعد بھی جب وہ بہو گھر میں آتی ہے، کچھ مہینوں کے بعد انبن کا معاملہ ہونے لگتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اسلام نے، یاد رکھیے گا ایک چیز کو، گھر کے اندر بیٹا، بہو اور ساس، یہ تینوں کے معاملات اگر اچھے ہوں تو گھر ایک حد تک پرسکون رہتا ہے۔ اور اگر اسلامی قوانین پر آپ عمل کریں گے تو تینوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ سسرالی حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اس کے بعد سے ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ لہٰذا ساس کا معاملہ ہو کہ بیٹے کا معاملہ ہو کہ بہو کا معاملہ ہو، تینوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے حقوق کو اگر ادا کرتے ہیں تو گھر پرامن رہتا ہے، ورنہ وہ گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سسرالی رشتے کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وہی ہے وہ ذات جس نے پانی سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبی رشتہ بنا دیا کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بھتیجے ہیں، یہ فلاں کے بھائی ہیں، وصہرا، اور سسرالی رشتہ بھی بنا دیا کہ یہ فلاں کے داماد ہیں، یہ فلاں کے بہنوی ہیں، یہ فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سسرالی رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ فلاں کے داماد ہیں، کہ یہ فلاں کی بہو ہیں، فلاں سے آئی ہوئی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بھابھی ہے، یہ فلاں کی بھاوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرالی رشتے کو وہاں پر واضح کیا ہے۔ تو سسرالی رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان کی حکمت اور رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 اٹھائیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ لوگوں سنو، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری ہی نفس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں بنائی ہیں، جوڑا جوڑا بنایا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف جا کر کے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مہربانی کو عام کر دیا ہے، شفقت و مہربانی کو تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے۔ ہوتا بھی اسی طرح سے ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں ملتے ہیں، سالوں سال کے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر صبح ہوتی ہے کہ تازگی کے ساتھ نئے رشتے کے ساتھ شروعات ہوتی ہے، سارے گلے شکوے بھلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان مہربانی اور شفقت و محبت کو ڈال دیا ہے۔ یہاں پر میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ ماں کا رشتہ بیٹے کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 اٹھائیے،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا پھر ماں زندہ ہے یا پھر باپ زندہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، دونوں کو جھڑکنا بھی نہیں، اگر حق بات بھی کہنی ہو تو اچھے انداز سے کہنا ہے، باپ کو ٹوکنا ہے، ماں کو ٹوکنا ہے، ماں غلط ہے باپ غلط ہے، وہاں پر بھی رویہ آپ کا ترش نہیں ہونا چاہیے، مزاج میں آپ کی سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی والا مزاج ہونا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ شفقت و مہربانی سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے بازو کو ماں باپ کے لیے پھیلا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے تو میرے ماں باپ نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ تینوں طرح کے حقوق بیان ہیں۔ سسرالی رشتہ کہ فلاں کی بہو ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ، اور اس کے بعد سے ایک ماں سے رشتہ بیٹے کا کیا ہونا چاہیے۔ یہ تینوں رشتے اگر محفوظ ہیں، جس گھر میں محفوظ ہے وہ گھر محفوظ ہے، اور تینوں رشتوں میں سے کوئی بھی ایک رشتہ درار کا شکار ہوتا ہے، حق تلفی کا شکار ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہیں سے رشتے بگڑنے لگتے ہیں، طلاق کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، خلا کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، فساد پیدا ہو جاتے ہیں، امن و امان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اور میاں بیوی میں شفقت و محبت کا جو معاملہ ہے تو وہ سکون ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کا وہ سکون ختم ہونے لگتا ہے، گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ ایک جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ساس کی خدمت بہو پر واجب نہیں ہے، اس جملے نے کئی گھروں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، اس جملے نے کئی گھروں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس جمعہ کے بعد آئندہ جمعہ بھی اس موضوع کو پر کرنے میں وقت لگے، جب تک مکمل خطبہ مکمل پاٹ کو سنا نہ جائے کوئی فیصلہ کسی کی طرف سے، چاہے ساس کا معاملہ ہو چاہے بہو کا معاملہ ہو، نہیں لینا چاہیے۔ ایک جملہ کیا کہا جاتا ہے کہ ساس کے بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، یہ ایسا جملہ جس نے کئی گھروں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں مایوس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے شادی سے پہلے جو فرما بردار بیٹا تھا، فرما بردار بیٹا اب ماں کو سلام تک نہیں کرتا ہے، باپ کو پوچھتا تک بھی نہیں ہے، ماں کی خیریت تک بھی نہیں لیتا ہے، ماں کے دوا تک بھی نہیں پوچھتا ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے بیٹا تڑپ جاتا ہے، ماں بیمار ہے بیٹے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اسی جملے کی وجہ سے یہ رویہ اور یہ بیماری ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر آئی ہوئی ہے کہ ساس کے بہو پر ساس کی خدمت کیا ہے، واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا گھر اور گھر کیا ہے، گھر کا جو نظام ہے وہ قانون سے نہیں چلتا ہے، گھر کا نظام اخلاق سے چلتا ہے، گھر کا نظام اخلاق سے چلتا ہے، اور اسلام اخلاقیات پر زور دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کہیں ایسی لکیر نہیں کھینچی گئی ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر کہیں کھلم کھلا ایسی لکیر نہیں کھینچی گئی ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم نہیں ہے، کہیں سے لکیر نہیں کھینچی گئی ہے۔ حالات کے مطابق جہاں تک حقوق ادا کرنے کے معاملے ہو، حالات کے مطابق آپ جس حال میں بھی ہیں حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے شوہر کا حق ہو، چاہے بیوی کا حق ہو، چاہے ساس کا حق ہو، چاہے سسر کا حق ہو، چاہے نند کا حق ہو، چاہے بھابھیوں کا حق ہو، کوئی ایسی لکیر نہیں کھینچی گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہو یہ کہتی ہے کہ میری ساس کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہے، تو صرف اس واجب کا استعمال اپنے لیے مت کیجیے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ آپ کے شوہر پر آپ کی کیا کیا چیزیں لازم ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔
اسی طرح سے ایک باپ پر کیا چیزیں واجب ہیں؟ اگر واجب کو دیکھتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بہو نے کہہ دیا کہ ساس کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہے، تو شوہر پر کیا چیز واجب ہے؟ مہر، سکنا، نفقہ۔ سکنا گھر دینا ہے، نفقہ خرچہ دینا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرچہ اتنا دینا، ایک مد یعنی ایک لفظ انہیں آپ اناج دے دیجئے، اسی اناج سے وہ چاول، دال، شوربہ جو بھی خریدے گی وہی کیا ان کے لیے کیا ہے؟ وہی سکنا، وہی کیا ان کا نفقہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے تو آپ کے شوہر پر آپ کے لیے کیا ہے؟ آئس کریم خریدنا، آپ کے لیے آئس کریم خریدنا آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ واشنگ مشین لا کر کے دینا آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے موبائل خرید کر کے دینا آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اے سی خرید کر کے دینا آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر ہفتہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو مائکے لے آنا، مائکے لے جانا، اسی طرح سے ہر فنکشن میں الگ الگ کپڑے خریدوانا، یہ سب آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے، بلکہ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ چاروں ائمہ کا، امام شافعی کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیا فرماتے ہیں کہ ان الزوج لا یجب علیہ نفقۃ العلاج والدواء لزوجتہ، کہ یاد رکھو اگر بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر پر بیوی کے علاج اور دوا کا خرچہ واجب نہیں ہے۔ بیوی بیمار ہو گئی ہے، شوہر علاج نہیں کرائیں گے۔ یہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر پر خرچہ واجب نہ، آپ کہیں گے تب میرا علاج کون کرے؟ اپنے مال سے علاج کرائیے، آپ کا بیٹا آپ کا علاج کرائے گا، مائکے میں وراثت میں جو حصہ ملا ان کو بیچیے اور اپنا علاج کرائیے۔ پھر آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی جواب وہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہوگا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہو پر ساس کہ مجھ پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ کے شوہر پر آپ کا علاج واجب نہیں ہے، تو وہاں بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ واجب نہیں ہے کہہ کر کے اپنے شوہر کے ماں باپ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور جہاں جب آپ پر یہ مصیبت آ رہی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا علاج میرا شوہر نہیں کرائے گا تو کون کرائے گا؟ اگر آپ کا علاج آپ کا شوہر کرائے گا تو پھر آپ اپنے ساس کی خدمت کیوں نہیں کرے گی؟ دلیلیں ہیں، میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تیسری چیز، ماں باپ پر اولاد کی کیا کیا چیزیں واجب نہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہے؟ صرف اتنی تعلیم واجب ہے کہ وہ دین سیکھ سکے۔ نماز جو اسلام کے ارکان ہے، اتنی تعلیم دے دیجئے کہ ان ارکان پر عمل کر سکے۔ دنیاوی اتنی تعلیم دے دیجئے کہ لکھ پڑھ لے، ہندی لکھ پڑھ لے، انگریزی لکھ پڑھ لے۔ لیکن ماں باپ پر اولاد کو ڈاکٹر بنانا واجب نہیں ہے، انجینئر بنانا واجب نہیں ہے، تاجر بنانا واجب نہیں ہے، عالم اور علماء بنانا واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں تو آپ باپ پر 1 روپیہ کا خرچہ آپ پر کرنا واجب نہیں ہے۔ باپ آپ کو اپنے گھر میں رہنے دے یہ بھی واجب نہیں ہے۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ کی شادی میں 1 روپے آپ کا باپ خرچہ کرے یہ بھی واجب نہیں ہے۔ تو اگر صرف واجب نہیں ہے کہیں گے تو صرف اپنے اوپر نہیں، اس واجب کو کیا کیجئے؟ اپنے شوہر پر بھی لاگو کیجئے، اور اس واجب کو اپنے سسر پر بھی لاگو، یعنی ایک باپ ایک شوہر اپنے باپ پر بھی کیا ہے اس واجب کو لاگو کرے کہ اگر بیوی کہے کہ واجب نہیں ہے تو آپ بھی وہی کیجئے جو آپ پر واجب ہے۔ تو گھر کیا ہے؟ واجبات سے اور قانون سے نہیں چلتے ہیں، گھر اسلامی اخلاقیات سے چلتے ہیں۔ کیسے؟ بہو کی ساس کی خدمت کرنا کیسے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ شوہر کی خدمت واجب ہے کہ نہیں؟ شوہر کی خدمت واجب ہے، اور شوہر اگر جائز کام کرنے کے لیے بیوی کو کہے تو وہ جائز کام کرنا بیوی پر واجب ہو جاتا ہے۔ نافرمانی کے کاموں میں بیوی ہاتھ نہیں بٹائے، لیکن شوہر اگر جائز کاموں میں کہے کہ آپ یہ کام کیجئے، بیوی پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو شوہر کی خدمت واجب ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، رواہ احمد فی مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها، چار چیزیں جب کسی عورت کے اندر آ جائے، وہ عورت جو نماز سے محبت کرنے والی ہو، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والی ہو، وہ صامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھنے والی ہو، وہ احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، فرما برداری کرنے والی ہو، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں، انہیں کہا جائے گا 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو اب جنت میں چلی جاؤ۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ عورت پر شوہر کی خدمت واجب ہے۔ اب اگر شوہر کہے کہ میری ماں کا یہ کام کرو، میرے باپ کا یہ کام کرو، تو یہ امر بیوی پر واجب ہو جائے گا۔ تو ڈائریکٹ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے بہو پر، ڈائریکٹ سسر کی خدمت واجب نہیں ہے بہو پر، لیکن انڈائریکٹ اگر شوہر کہے کہ میری ماں کا یہ کام کریں، میرے باپ کا یہ کام کریں، تو وہ کام کرنا بیوی پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ مجھ پر، یعنی میں بہو ہوں اور مجھ پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، حل یہ ہے کہ آپ کے شوہر پر واجب ہے۔ اب آپ کے شوہر کیا کریں گے؟ کسی لونڈی کو رکھیں گے، ماں کی خدمت کے لیے کسی لونڈی کو رکھیں گے، وہ جو آپ کی بہو، جو آپ کی ساس کی کیا کرے گی؟ وہ خدمت کرے گی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ لونڈی آپ کے شوہر کے حکم سے آپ کی ماں کے پاس رہے گی، تو آپ کے شوہر کا آنا جانا آپ کی ماں کے پاس ہوگا، اور لونڈی آپ کے شوہر کے لیے محرم ہے، خلوت حرام ہے، تو بہتر ہے کہ اس لونڈی سے آپ کا شوہر نکاح کر لے۔ کوئی عورت مانے گی؟ کہا بہتر ہے کہ اس لونڈی سے آپ کا شوہر نکاح کر لے، اور اس شرط پر نکاح کر لے، اور اس نیت سے نکاح کر لے کہ میں آپ سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ آپ میری ماں کی خدمت کریں گے۔ جائز ہے اسلام میں۔ مسئلہ حل۔ اگر آپ کو دقت ہے کہ نہیں میں آپ کے باپ اور میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کروں گی، تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ کسی لونڈی کو رکھے، یہاں تک کہ اگر حرام میں پڑنے کے خطرہ ہو تو ان سے نکاح کر لے، اسی شرط کے ساتھ نکاح کر لے کہ آپ میری ماں کی خدمت کریں گی، آپ میرے باپ کی خدمت کریں گے، میرے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنیں گے۔ حدیث ہے صحابی نے ایسا ہی کیا تھا، جی صحابی نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جابر نکاح کر لیو؟ کہا ہاں۔ کہا سیبہ سے کہ باکرہ سے؟ کہا سیبہ سے۔ باکرہ کہتے ہیں وہ لڑکی یا پھر وہ عورت جن کا اب تک نکاح نہیں ہوا ہے، اور سیبہ ایسی عورت جن کا نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد یا تو شوہر نے طلاق دے دیا یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو سیبہ ایسی عورت جو شوہر کو دیکھ چکی ہے، اور باکرہ ایسی عورت جنہوں نے اب تک شوہر کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کیوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باکرہ یعنی جنہوں نے اب تک شوہر کو نہیں دیکھا ہے انہیں چھوڑ کر کے سیبہ کو کیوں چنا؟ حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا أم ثيبا؟ قال لا بل ثيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلائبها وتلائبك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 فجیتو بمن یقوم علیہن قال فدعالی رواہ الترمذی فی ابواب النکاح. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نکاح کر کے گیا، میں شادی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تزوجت یا جابر، نکاح کر لیا ہے؟ کہا ہاں نکاح کر لیا۔ کہا نکاح کر لیا؟ کہا بکرن ام سیبن، باکرہ سے کیا ہے یا پھر سیبہ سے کیا ہے؟ شوہر دیکھا ہوا عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے یا پھر ایسی لڑکی سے نکاح کیا ہے جن کی پہلی بار شادی ہو رہی ہو؟ کہا نہیں، شوہر دیدہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ شوہر دیکھا ہوا یعنی میں نے جن سے نکاح کیا ہے میں ان کا پہلا شوہر نہیں ہوں۔ جبکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا نکاح تھا، اور جس عورت سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اس عورت کا ان سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح نہیں تھا۔ کہا کہ جابر فَحَلَّ بِكْرًا تُلَائِبُهَا وَتُلَائِبُكَ، جابر باکرہ سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تاکہ آپ ان کے ساتھ کھیلتے اور وہ باکرہ لڑکی بھی آپ کے ساتھ کھیلتی۔ ایک عام سی بات ہے کہ نکاح جب ہم عمر سے ہو تو مزاج مل جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، مزاج مل جاتے ہیں۔ ایک اس کے بعد سے بہت سارے ایسے بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں باکرہ سے نکاح کیے تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ کھیلتے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھیلتی۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں سیبہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا بتلا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبداللہ، کون؟ میرے والد محترم، میرے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں یا پھر 7 بہنیں ہیں، 9 یا 7 دونوں لفظ آتا ہے کہ میرے والد محترم نے 9 بیٹیوں کو چھوڑا ہے یا پھر 7 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، یعنی میری کتنے بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں یا پھر 7 بہنیں ہیں۔ فجیت بمن یقوم علیہن، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے باکرہ کو چھوڑ کر کے سیبہ سے نکاح کیا ہے تاکہ یہ جو میری بیوی تجربہ کار بیوی جہاں پر رہ چکی ہے بیوی کی حیثیت سے تجربہ انہیں حاصل ہے، جب دوبارہ میرے گھر میں بہو بن کر کے آئیں گی تو وہ میری بہنوں کا خیال رکھیں گی، میری بہنوں کی خدمت کریں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعا دی، برکت کی دعا دی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے فَخَشِیتُ أَن يَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باکرہ سے اس لیے نکاح نہیں کیا، مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میری بہن کی عمر کی لڑکی کو میں بیاہ لاؤں اور پھر کیا میرے اور میری بہنوں کے بیچ میں یہ میری بیوی حائل ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہنوں کا حق ادا نہ کر سکوں۔ یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اب کہ ساس کی خدمت مجھ پر واجب نہیں ہے، یہاں پر تو نند کا مسئلہ ہے۔ نند کی خدمت کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باکرہ چھوڑ کر کے سیبہ سے نکاح کر رہے ہیں، تو ساس کی خدمت تو بدرجہ اولا اسلام کے اندر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت مجھ پر واجب، ہاں واجب نہیں ہے، لیکن پھر وہی معاملہ واجب کے علاوہ پر کیا آپ راضی ہیں اپنے شوہر سے؟ واجب کے علاوہ سے کیا آپ راضی ہیں اپنے باپ سے؟ نہیں راضی ہیں، ابھی بھی کرو واجب نہیں ہے، لیکن اسلام میں جائز ہے، اسلام میں دلیل ہے کہ اسلام میں جب آدمی نند کی خدمت کے لیے جب آدمی ایک بھائی اپنے بہن کی خدمت کے لیے اسی کے مطابق بیوی کو تلاش سکتا ہے تاکہ میرے گھر میں میرے بہنوں کی خدمت کرے، تو بہنوں سے زیادہ اس گھر میں ساس کی حیثیت ہوتی ہے جو کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ آپ نکاح کر لیجئے اس شرط کے ساتھ کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں تاکہ آپ میری ماں کی خدمت کریں، حدیث بھی واضح ہے کہ صحابی رسول نکاح اس لیے سیبہ سے کرتے ہیں تاکہ میری بہنوں کی خدمت کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دوسری دلیل ہے جس سے صاف ہے کہ اسلام میں ساس اور سسر کی خدمت کیا ہے واجب نہیں ہے، کہہ کر کے ختم کرنا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، رشتے ہی ایسے تلاش کیے جاتے ہیں، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے رشتے ہی ایسے تلاش کیے جاتے ہیں، اچھا رشتہ اچھا ہے، ساس مر گئی ہے، نند نہیں ہے، اچھا رشتہ ہے کر دو۔ یہ معاشرے کی صحیح تصویر ہے، ساس مر گئی ہے، نند نہیں ہے، یا پھر نند کی شادی ہو گئی ہے، اچھا ہے کر دو۔ اب یہاں پر سسرال مائکے، اس بہو کے مائکے والوں کا رول کیا ہوتا ہے کہ جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا جا رہی ہو
اگر ساس ایک سنائے تم 10 سنانا. کیا ہے؟ ساس ایک سنائے تم 10 سنانا، ڈرنا نہیں. اسی طرح سے جا رہی ہو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہاری جھولی میں رہے. یہ تربیت کا انداز ہے، یہ حقیقت ہے. جا رہی ہو تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں رہے. تم کہو اٹھو تو شوہر اٹھے، تم کہے بیٹھو تو شوہر بیٹھ جائے. تو کہو کہ آج گھومنے چلنا ہے، شوہر گھومنے چلا جائے. تم کہو کہ آج روم سے نہیں نکلنا ہے تو شوہر روم سے نہ نکلے. یہ تربیت ہے. تو ذرا بتائیے، جو ماں اپنی بیٹی کو سسرال یہ تربیت دے کر کے بھیجے گی، ذرا بتایا جائے اس گھر میں جب وہ عورت، جب وہ لڑکی بہو بن کر کے آئے گی، کیا وہ اپنے نند کا خیال رکھے گی؟ کیا وہ اپنی ساس کا خیال رکھے گی؟ کیا وہ اپنے سسر کا خیال رکھے گی؟ کیا وہ اس گھر میں آنے والے مہمانوں کا خیال رکھے گی؟ تو دینی تربیت ہونی چاہیے، شرعی تربیت ہونی چاہیے. تو کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے؟ اور اگر واجب ہی پر عمل کرنا ہے تو کیا یہ چیز اپنے لیے پسند کرتی ہیں؟ ایک چیز دیکھنے کو ملتا ہے نا، یہاں سسرال میں آ کے کیا کہیں گے کہ نہ میں خدمت نہیں کروں گی، مجھے اکیلے گھر چاہیے، میرا اکیلے خرچہ چاہیے. یہی جب ان کے مائکے میں معاملہ پھنستا ہے کہ ان کے بھائی اور ان کے بھائی اور ان کی بھابھیاں اور ان کے بھائی حضرات کیا ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ سے الگ ہو گئے ہیں، پھر یہاں سے دوڑے کیا ہوتی ہے، سسرال سے دوڑے مائکے جائیں گی اور اپنے بھائی کو سامنے بیٹھا کر کے ماں باپ کی فضیلت پر جتنی حدیثیں ہیں ساری حدیثیں انڈیل دیں گی. دیکھو یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ دیکھو یہ حق ہے، وہ حق ہے، اپنی آخرت برباد نہیں کرنا، یہ تو ایک دن بوڑھی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے بعد سے وہ ساری حدیثیں اپنے بھابھی کو سنا دیں گی کہ دیکھو میرے گھر کو جہنم مت بنانا، دیکھو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں یہ اخلاق ہے، اسلام میں وہ اخلاق ہے، اسلام میں کیا کتے کو پانی پلانے سے ثواب ہے، تو بھائی شوہر کی ماں کی خدمت کرنے سے کتنا بڑا ثواب ہے. اسلام میں یہ ہے کہ فلاں کام ہے. یہ ساری فضیلتیں جا کر کے اپنے مائکے میں اپنے بھائی کو سنا دیں گی اور اپنے بھابھی کو سنا دیں گی. لیکن جیسے اپنے سسرال آئیں گے اپنے شوہر سے کہیں گے نہ، مجھ پر کیا ہے، ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. بقیہ تفصیل آئندہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کو بچانے اور آخرت کی کامیابی کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جو لوگ حقوق ادا کر رہے ہیں، چاہے ساس کی شکل میں ہو، چاہے بہو کی شکل میں ہو، چاہے بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، ان تمام کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول فرمائے اور مزید بہتر طریقے سے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما. مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8:30 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن.